سب سے زیادہ پوسٹیں کنٹرکٹ کی ڈیرہ بگٹی سے بکی ہیں. ہمیں اقوام متحدہ تک پہنچا سکتا ہے تو ہم بے شک اپنی آواز وہاں پہ بھی رکھیں گے اور وہاں پہ بھی کیس دائر کر لیں گے. آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہوں گے کتنے اضلاع کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تعیناتی کے آرڈرز ملے؟ جس تانے میں ہمیں رکھا گیا تھا اسی تانے سے پھر FIR جو ہے نا چاک ہو گیا ہمارے نام پر، انہیں 45 دوستوں کے نام پر. جیل جس کی بھی زندگی میں اس کا حصہ بنے تو وہ کٹھن ہوتا ہی ہے. جناب والا اس ٹائم صرف ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ کا حکم ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کسی کا بھی آرڈر نہیں ہوا ابھی تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو آپ کا میزبان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو آپ کا میزبان ایک نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گزشتہ ایک سال سے جو SPK کے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے سربراہ اس تنظیم کے جو روح رواں ہیں وہ سربراہ ہیں اور چیئرمین کہیں جو بھی کہیں. آج اللہ نور بلوچ صاحب جو اس تنظیم کو لیڈ کر کے چل رہے ہیں اور روح رواں ہیں اس تنظیم کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری اسٹوڈیو آئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ اللہ نور صاحب، آپ نے میں وقت دیا. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ نور صاحب، اوور آل بتائیے گا پس منظر SBK شارٹ لسٹڈ جو کینڈیڈیٹس تھے کیسے اکٹھا کیا آپ نے، تحریک کیسے شروع ہوئی، کیا وجہ تھی تحریک بننے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آنر لیا ہمارے موقف کو جاننے کا. سر، یہ کہانی اسٹارٹ ہوتی ہے فروری 2023 میں، جب بلوچستان حکومت کی طرف سے 9000+ ایجوکیشن کی آسامیاں گریڈ 9 سے لے کر 15 تک تقریباً 5 سے 6 اخبارات میں ان کا اشتہار آیا تھا. لگ بھگ پورے بلوچستان سے 180,000 کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا اور جون میں ہمارے ٹیسٹ ہو گئے تھے. جولائی میں ہمارا رزلٹ آنا تھا. ایک غیر متعلقہ شخص جس نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک کیس داخل کیا، اس کا موقف یہ تھا کہ ان ٹیسٹس میں irregularities ہوئی ہیں، پیسہ چلا ہے. تو جیسے ہی اس نے کیس داخل کیا تو ہمارے رزلٹ جن کا اناؤنسمنٹ ہونا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے اسٹے آرڈر ان پر لگ گیا. تو جیسے ہی اسٹے لگ گیا تو تقریباً پہلے کینڈیڈیٹس ہم تھے جس میں میں ان کو لیڈ کر رہا تھا. خاران میں ہم نے ایک ریلی نکالی، پھر ہم نے خاران پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی. چونکہ جب ہم نے ابتدا کی تو بلوچستان کے دیگر اضلاع نے بھی ہماری تائید کرتے ہوئے تمام اضلاع نے پھر جو کینڈیڈیٹس تھے اکٹھے ہو کر انہوں نے پریس کانفرنسز شروع کیے. جیسی تمام اضلاع کے پریس کانفرنسز ختم ہو گئے، پھر میں کوئٹہ آیا. میرا ایک دوست تھا آصف مرید بلوچ، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا. تو میں کوئٹہ آیا. بلوچستان ہائی کورٹ میں جو پٹیشن داخل کی گئی تھی اس میں 110 کے ذریعے سے داخل ہو گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ مطلب کیس چلتا رہا. اس میں مختلف جو ہے نا موڑ آتے گئے. ایک جگہ پہ ایسا موڑ آ گیا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے جو ہے نا مختلف ایجنسیز کو انوالو کیا کہ بھائی آپ تحقیقات کر لیں آیا ان میں پیسہ چلا ہے نہیں چلا ہے. اس سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ نے باقاعدہ اخبارات میں اشتہارات دیے کہ بھائی جس کینڈیڈیٹ کو کہیں کوئی شک ہے کسی بندے پر، کسی بھی قسم کی مطلب irregularities کا اسے کوئی شک ہے تو وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں رجسٹرار آفس میں الفیہ بیان جمع کرے. لگ بھگ میرے خیال میں 8 یا 9 الفیہ بیان جمع ہو گئے تھے. وہ تمام کے تمام جو ہے نا ایجوکیشن کی نان ٹیچنگ پوسٹوں کے اگینسٹ جمع ہو گئے تھے. ان میں سے ایک بھی ٹیچنگ پوسٹوں پہ نہیں تھا. اس کے باوجود بلوچستان ہائی کورٹ نے پھر یہ کیس نیب کو سونپا. لگ بھگ نیب کو بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر جاری کیے گئے کہ بھئی آپ مختلف اخبارات میں اشتہار دیں جس میں انگلش کے بھی اخبار ہونے چاہیے، اردو کے بھی اخبار ہونے چاہیے، اور اس میں لوگوں کو یہ دعوت دی جائے کہ بھئی اگر کسی کو بھی کسی پر شک ہے یا کسی نے کسی کو بھی پیسے دیتے یا لین دین کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھا ہے تو وہ نیب میں آ کر پیش ہوں.
تو نیب نے 45 دن تحقیقات کیے، اس کے باوجود کسی قسم کا کوئی بھی مطلب کیس رپورٹ نہیں ہوا. تو نیب نے اپنا رپورٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں جمع کیا. اس کے بعد 3-4 پیشیاں ہو گئیں، پھر ہمارا کیس جو ہے نا فیصلہ ہو گیا. بلوچستان ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ مطلب کس بندے پہ شک ہے یا کہاں irregularities ہوئی ہیں. تو مطلب شک کی بنیاد پر اس نے یہ کیس ڈسپوز آف کیا، اور بلوچستان حکومت کو یہ حکم دیا کہ SBK کے ذریعے جو ٹیسٹ لیے گئے تھے وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس آپ SBK سے لے کر آپ ایک برج کا کام کر رہے. چیف سیکرٹری کو بلوچستان ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ آپ ایک برج کا کام کریں. آپ SBK سے تمام ڈاکومنٹس پلس جو بھی فیس جمع ہو گئے تھے، مطلب فی کینڈیڈیٹ اس ٹائم ہم نے 980 روپے فیس جمع کیے تھے. پھر بلوچستان ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں یہ لکھا تھا کہ آپ یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو دے دیں. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس دوران تقریباً ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی جو ہے نا آن بورڈ لیا تھا کہ اس کی جو کوئی اس کا نمائندہ تھا وہ آ گیا بلوچستان ہائی کورٹ میں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ ٹیسٹ ہم آپ سے کنڈکٹ کروائیں تو آپ فیس کتنی لیں گے؟ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ ہم 1250 روپے فیس لیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم بلوچستان کے تمام یوسیز میں یا تمام اضلاع میں جا کر یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروا لیں. تو اس نے اپنی تمام کیپیسٹی بتا دی. جج صاحب نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہا تھا کہ اگر ہم آپ کو کوئٹہ میں جگہ دے دیں تو کیا آپ یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروا لیں گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ ہاں کوئٹہ میں ہوگا تو ہم کنڈکٹ کروا لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی فیس کم نہیں کریں گے. تو جج صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ باہر جا کر اپنے مطلب اتھارٹی سے مشورہ کر لیں، آیا آپ اپنی فیس کم کریں گے یا نہیں کریں گے. تو پھر آ کر اس نے بتایا دی کہ سر یہ ہماری آخری کیپیسٹی ہے کہ ہم 1250 سے نیچے نہیں آ سکتے. پھر تو وہ نہیں آئے نیچے، لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے جو ہے نا یہ فیصلہ دیا کہ بلوچستان حکومت یہ تمام ڈاکومنٹس اور یہ تمام فیس جو ہے نا لے کر HEC کو دے دے. اور HEC کو غالباً 15 دن کا موقع دیا کہ آپ یا غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح، 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ آپ اس دوران جو ہے نا دوبارہ اشتہار دیں اور ٹیسٹ کنڈکٹ کروا لیں. تو اس دوران میں نے جو ہے نا تمام جو کینڈیڈیٹس تھے، چونکہ جب میں نے کیس کیا پھر تمام کینڈیڈیٹس آ کر میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے. تو چونکہ ابتدا میں نے کی تھی تو تمام کینڈیڈیٹس نے مجھے اپنا صدر جو ہے نا منتخب کیا. پھر میں سپریم کورٹ چلا گیا. سپریم کورٹ میں جب کیس ہم نے داخل کیا تو 4 مہینے کیس چلا. چونکہ کیس ایسا مطلب اس کی اب یوں سمجھ رہے کمزور کیس تھا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہ بھائی یہ جتنے بھی مطلب کینڈیڈیٹس ہیں ان پر جو بھی الزامات ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہو کہ irregularities ہوئی ہیں، ابھی تک کوئی رزلٹ آیا نہیں ہے، تو آپ نے کیسے پتہ لگا لیا کہ بھائی یہ irregularities وغیرہ ہو گئی ہیں؟ تو بلوچستان گورنمنٹ کو اس نے حکم جاری کیا کہ آپ ان کے رزلٹس جاری کر لیں ایز سون ایز پاسبل. ان ویکنسیز کو کوڈل فارملٹیز کو پورا کرتے ہوئے ان کی تعیناتی کی آرڈر جاری کر لیں. تو 24 اپریل 2024 سے لے کر اب ایک اور 24 اپریل آ رہا ہے، 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا. بلوچستان حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو پاؤں تلے رونتے ہوئے بالکل اس کی کوئی حیثیت اس نے سمجھی ہی نہیں ہے. تو مجبوراً ہم نے تب سے لے کر اب تک جو سرفراز صاحب کی حکومت ہے اس دوران 5 سے 6 پرامن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے بلوچستان اسمبلی کے سامنے اپنے حق کے لیے دھرنے دیے. جتنے ہم نے دھرنے دیے ہمارا کام مختلف مراحل میں ہوتا گیا. پہلا ہم نے دھرنا دیا، اس دھرنے کے بعد ہمارے رزلٹ جاری ہو گئے. اسی طرح کرتے کراتے مطلب مختلف مراحل سے جو ہمارے دھرنے تھے ان سے ہمارے کام آسان ہوتے گئے. اب تمام چیزیں مکمل ہیں. تمام اضلاع کی لسٹیں جو ڈپٹی کمشنر کے
زیر تحت جو DRC کمیٹی ہوتی ہے، DC تمام DC صاحبان ان کو چیئر کرتے ہیں. وہ لسٹیں ان کے زیر ماتحت مکمل ہو کر جو ہے نا ڈائریکٹریٹ بلوچستان آ چکی ہیں. تو لسٹیں مکمل ہیں. اب ہم اپنے آرڈر کے انتظار میں ہیں، اور آرڈر کا اب خود جانتے ہیں کہ تو ابھی تک جاری نہیں ہو گئے، اور ہم جو ہے نا بس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ہوں گے کب ہوں گے. بس پھر ہم نے جو ہے نا مجبوراً آ کر پھر دھرنا دیا. دھرنے میں پھر جو ہے نا DC کوئٹہ نے ہمارے خلاف 3 MPO کے تحت جو ہے نا FIR کروایا. 5 دن میں جیل میں رہا. اب ہمارے علاقے کے جو MPA ہیں میر شعیب نوشروانی صاحب، انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے تمام دوستوں کو رہا کروایا، اور انہوں نے جو ہے نا ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دینے کی بھی آفر کیا ہے. اب ہم انتظار میں ہیں کہ آیا اس مذاکرات سے کیا ہوگا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا تقریباً ہم نے ایک دھرنا دیا تھا 24 دسمبر 2024 کو. تو اس دھرنے میں حکومت نے ہماری طرف ایک مذاکراتی کمیٹی جو ہے نا بھیجی تھی. اس میں میڈم صاحبہ جو راحیلہ درانی صاحبہ وزیر تعلیم ہیں، اس کے ساتھ وزیر صحت وقت محمد کاکڑ صاحب تھے، اور اس کے علاوہ پبلک اکاؤنٹ آفیسر اصغر ترین صاحب جو اپوزیشن ممبر ہیں، یہ آئے تھے. تو انہوں نے ہم سے 15 دن کا موقع مانگا کہ ہمیں 15 دن کی مہلت دے دیں. ان 15 دن میں جو ہے نا انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ تمام معاملات طے پائیں، اور 2019 کی پالیسی کے مطابق جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے کہ 2019 کی پالیسی کے مطابق ان تمام کینڈیڈیٹس کی آرڈرز جو ہے نا مستقل بنیادوں پر جاری کیے جائیں. تو اس مذاکرات کو اب بھی 2 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے. تو ہم مجبوراً تمام کینڈیڈیٹس اکٹھے ہو گئے اپنے حق کے لیے پرامن. ہم نے ایک دھرنا دیا 27 فروری کو. تو 28 کو جو ہے نا مجھے گرفتار کیا گیا. اب عجیب ایک منطق ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. 28 تاریخ کو میں جیل میں تھا، اور اس کے باوجود حکومت کی طرف سے ایک SHO صاحب نے میرے خلاف ایک اور FIR درج کروایا ہے کہ میں نے نعرے بازی کیے ہیں، میں نے روڈ بلاک کیا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں تو تھانے میں بند تھا، اسی کے تھانے میں بند تھا جس تھانے سے میرے خلاف FIR درج ہوا ہے. اسی تھانے میں بند ہوں. اسی تھانے میں اسی تاریخ کی ایک FIR درج ہوتی ہے کہ میں نے روڈ بلاک کیا ہوا ہے. بس یہ آپ خود سمجھ لیں پاکستان ہے، اور بالخصوص بلوچستان میں تو میں کیا ہی کہوں، کس سے گلہ کر لوں. بلوچستان حکومت سے میں کیا گلہ کر لوں کہ آپ جس طرح بھی پاکستان میں ایک جو مقولہ ہے ہر جگہ پہ زبان زد عام ہے کہ میں نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. تو میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کو آپ کے چینل کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب آپ کا جو ترانہ ہے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، چلو ہمیں آپ اپنا دشمن ہی سمجھ کر ہمیں یہ موقع دے دیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. جناب والا اس وقت بلوچستان میں 28 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 3800 کے قریب اسکول بند ہیں. 16,000 اساتذہ جو ہے نا ان کی پوسٹیں خالی ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. اس کے باوجود جو ہے نا بلوچستان کی حکومت اپنی ہر درمی پر قائم و دائم ہے کہ میں نے ان پوسٹوں کو جو ہے نا نہیں دینا ہے. تو اب میں حیران ہوں کہ ہم کریں بھی تو کیا. عدالت نے حکم دیا ہے جناب والا. اس ٹائم صرف ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ کا حکم ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دوبارہ ہائی کورٹ میں رجوع کیا تھا. ہائی کورٹ نے بھی پھر ہمارے حق میں فیصلہ دیا. اب 2 عدالتوں کے فیصلے ہمارے پاس موجود ہیں. اب صرف ایک ہی عدالت بچی ہوئی ہے، وہ اقوام متحدہ ہے، اور وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں اقوام متحدہ تک پہنچا سکتا ہے تو ہم بے شک اپنی آواز وہاں پہ بھی رکھیں گے، اور وہاں پہ بھی کیس دائر کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ ان پر یہ بات اثر کر جائے، اور وہ جو ہے نا ہمارے کینڈیڈیٹس کو انٹرٹین کر لیں، اور یہ پوسٹیں جو ہے نا ہمارے کینڈیڈیٹس کو دے دیں. علم صاحب بڑے ڈیٹیل میں آپ نے سارا کچھ بتایا. یہ اب آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہوں گے کتنے اضلاع کے جو ٹیچرز ہیں ان کو تعیناتی کے آرڈرز ملے ہیں؟ چونکہ ابھی مختلف اضلاع میں یہ تعیناتی کے آرڈرز جاری تھے ملنا. سر بات یہ ہے
چونکہ یہ حکومت آ گئی، اس حکومت پر یہ پریشر تھا کہ بھائی جو میں نے اعداد و شمار آپ کو بتائے تھے کہ 28 لاکھ بچے، 3,000 لگ بھگ 4,000 آپ سمجھ لیں، 4,000 کے قریب اسکول بند ہیں، 15,000 کے قریب خالی اسامیاں ہیں. تو حکومت نے کیا کیا، بجائے ان کینڈیڈیٹس کے جنہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے ان کی آرڈر کی جو ہے آرڈر جاری کر لے، اس نے کنٹریکٹ کی بنیاد پر جو ہے نا تعیناتیاں شروع کر دیں. کنٹریکٹ کی بنیاد پر چند اضلاع کی جو ہے نا آرڈر جاری کیے گئے. اب شومی قسمت دیکھیں، اب جس حکومت نے کہا تھا کہ میں کنٹریکٹ کی بنیاد پر تعیناتیاں کروں گا پیور میرٹ، یقین کر لیں جس ڈسٹرکٹ کی بات آپ کرتے ہیں جہاں سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے ارریگولرٹیز کی بنیاد وہیں سے شروع ہو گئی کہ سب سے زیادہ پوسٹیں کنٹریکٹ کی ڈیرہ بگٹی سے بکی ہیں. آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان پوسٹوں پہ ارریگولرٹیز ہوئی ہیں، میں ان پوسٹوں کو نہیں دیتا ہوں اور ان کے اوپر میں جو ہے نا تحقیقات وغیرہ کر لوں گا. کنٹریکٹ کی بنیاد پر جو پوسٹیں تھیں وہ ساری کی ساری اسی طرح جو ہے نا اقربا پروری اور پیسے کی بینٹ چڑھی ہیں. تو میں اب کیا گلا کروں سر، تمام چیزیں. اب ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کسی کا بھی آرڈر نہیں ہوا ابھی تک. ہم اپنے آرڈر کے منتظر ہیں. بس انتظار ہے کہ کہیں ہمارے لیے کوئی فرشتہ ہی حاضر ہو جائے جو ہماری مدد کر لے، باقی ہمیں ان سے کوئی توقع نہیں ہے سر. تو آپ کے بقول آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو بھی آرڈرز دیے گئے وہ میرٹ کے برخلاف لوگ تھے جو میرٹ لسٹ میں شامل نہیں تھے؟ سر جن کے آرڈرز ہو گئے ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. یہ تو آپ انکشاف کر رہے ہیں. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہمارے کینڈیڈیٹس کس طرح نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے کینڈیڈیٹس ایس بی کے تحت جو ہے شارٹ لسٹڈ ہیں. جن کے آرڈر ہو گئے ہیں وہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر پوسٹیں تھیں، ان کا طریقہ کار جو ہے نا ہماری پوسٹ ہے ان سے الگ ہے. اس کا طریقہ کار حکومت وقت نے یہ رکھا تھا کہ مثال کے طور پر آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، پوسٹ اناؤنس ہو گئے، بھائی اس کا طریقہ کار اس نے یہ رکھا کہ جس کی میٹرک، ایف اے اور بی اے کی جتنے نمبر ہیں ان سے ایک پرسنٹیج لیا جائے گا. جس کے جتنے پرسنٹیج ہوں گے بغیر ٹیسٹ کے ان کو اس نے جو ہے نا کنٹریکٹ کی بنیاد پر ٹیچر تعینات کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام کے تمام جو ہے نا ڈی میرٹ ہو گئے ہیں، میرٹ بھی ہے بے شک اس میں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے نا کوئی گنجائش رہی ہوگی. ان کے اندر بھی جو ہے نا ریگولرٹیز ہوئی ہیں. تو وہ کنٹریکٹ کی بنیاد پر تعینات ہو گئے. وہ پوسٹ ایس بی کے پوسٹوں سے الگ ہیں. ایس بی کے کی جو پوسٹ ہے وہ 9,400 کے قریب ہیں، باقی جو کنٹریکٹ کے وہ الگ ہے، وہ الگ 3,000 پوسٹ. اچھا وہ ایس بی کے سے الگ ہیں، وہ بالکل تعلق نہیں ہے ان کا، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ ایک کیبنٹ سے بل پاس کیا تھا 2024 کا کنٹریکٹ کا، جس کے اوپر پیور لکھا ہوا کہ کنٹریکٹ. ہماری جو پوسٹ ہے وہ الگ ہیں، وہ 2019 کی پالیسی ہے، وہ اس پالیسی کے تحت ہے. ہماری پوسٹوں کا ان سے کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اور کچھ ملے نہ ملے اساتذہ اس کو بھرتی کر دو، ٹیچر بھرتی کر دو اس کو. یہ جملہ ہمارے یہاں پر بڑا زبان زد عام ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی جو یہ بھرتیاں ہونے والی ہیں یا ہوں گی نہیں ہوں گی یہ تو اللہ جانے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان میں بھی اونچ نیچ ضرور آئے گا؟ میرٹ لسٹ ہے جو لسٹ جاری ہوئی. سر آپ کے چینل کے توسط سے میں حکومت وقت کو ایک دعوت دیتا ہوں. اس سے پہلے بھی میڈم صاحبہ سے میری بات ہو گئی تھی. چونکہ ایگزیکٹو وہ خود ہیں، ان کے پاس تمام قسم کی ایجنسیاں موجود ہیں. ان کو میں جو ہے نا دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے آرڈرز پہلے جاری کر لیں، بعد میں بے شک تحقیقات کر لیں. جس بندے سے ان لوگوں کو شک ہو کہ جس بندے نے پیسے دیے ہیں اس نے کہیں کوئی اونچ نیچ کی ہے، خواہ وہ میں ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل ان کو کھلے عام جو ہے نا وہ یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر میرے اوپر ان لوگوں نے 1 روپیہ بھی ثابت کیا کہ بطور ان تمام کینڈیڈیٹس کے سربراہ اگر ان لوگوں نے میرے اوپر 1 روپیہ بھی جو ہے نا ظاہر کیا کہ بھائی آپ نے پیسے دے کر مطلب آپ نے، میں نے 4 پوسٹ پاس کیے ہیں شروع سے لے کر اب تک. میں نے تمام میرے جو رزلٹ ہیں وہ میرے فیس بک کے پیج پہ موجود ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں. شروع سے لے کر آخر تک میرے جو نمبر ہیں وہ ایک ہی ہیں، نہ نمبر بڑھ گئے ہیں نہ کم ہو گئے ہیں. ان 4 پوسٹوں کے لیے بذات خود میں نے اگر میں نے 1 روپیہ بھی دیا ہے تو میرا خون بلوچستان حکومت کے اوپر معاف ہے. وہ جس چوک پہ چاہے مجھے لٹکا دے، مجھے منظور ہے. باقی تحقیقات وہ کر لیں. دیکھیں ایگزیکٹو وہ ہیں، میں نہیں ہوں، میں ایک کینڈیڈیٹ ہوں. اگر کسی ادارے نے کرپشن کیا ہے آپ اس ادارے کو پکڑیں. جس بندے نے ٹیسٹ دیا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ صحیح بات. اگر آپ کہیں اپلائی کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کچھ دیر پہلے مجھے کہا تھا ایک ادارے کے بارے میں، تو
اگر آپ اپلائی کرتے ہیں خدا نخواستہ وہ ادارہ کوئی کام خراب کر دیتا ہے تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا. بالکل. اب ان 9,000 کینڈیڈیٹس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کتنے حق پر ہیں کتنے نہیں ہیں. جتنے حق پر ہیں آپ تحقیقات کر لیں, ان کے تو آرڈر جاری کر لیں. آپ بے شک بعد میں ان کو نکال سکتے ہیں. ہم نے تو باقاعدہ اپنے اسٹامپ پیپر ہم نے لکھ کر دیا ہے, باقاعدہ تمام جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان لوگوں نے اسٹامپ پیپر لکھ کر اپنے ایجوکیشن آفیسر کے پاس جمع کیا ہے کہ میرے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر آپ کو کوئی irregularities نظر آتی ہے, چاہے میرے مارکس کے اندر ہو, چاہے میرے ڈاکومنٹس کے اندر ہو, یا میرے ڈاکومنٹس جعلی پائے جاتے ہیں, تو آپ مجھے وہیں سے نہ صرف نوکری سے برخاست کر سکتے ہیں بلکہ آپ میرے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں. ہم نے تمام کینڈیڈیٹس نے حلفیہ بیان جمع کیا ہوا ہے. تمام ڈسٹرکٹ کے جو آفیسران ہیں کینڈیڈیٹس کے حلفیہ بیان وہاں پہ جمع ہے. تو آپ تحقیقات کر لیں, جہاں آپ کو ریگولیٹریز نظر آتی ہیں آپ دونوں طرف کے بندوں کو پکڑ لیں, جس نے پیسہ دیا جس کو پیسہ دیا آپ دونوں کو تاحیات جیل میں ڈال دیں. سر گزشتہ تقریباً 1 سال سے آپ احتجاج کر رہے ہیں, اب تک کوئی تعداد ہوگی کتنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے خلاف FIR ہوا ہو؟ جب سے ہم نے احتجاج شروع کیا ہے تقریباً کسی کے اوپر کوئی FIR نہیں ہوا ہے. صرف پچھلے دنوں ہم پر 3 MPO کے تحت FIR ہوا تھا. پچھلی رات میری رہائی ہوئی گئی ہے تقریباً 45 دوستوں کے ساتھ. ابھی دوبارہ جس تانے میں ہمیں رکھا گیا تھا اسی تانے سے پھر FIR جو ہے نا چاک ہو گیا ہمارے نام پر, انہیں 45 دوستوں کے نام پر. ہم نے دھرنا 45 بندوں نے نہیں دیا تھا, دھرنا تو کم سے کم 3,000 بندے تھے. اگر آپ کو FIR کرنا ہے تو آپ تمام 3,000 بندوں کے خلاف FIR کر لیں. آپ ان 45 کا کیوں نام ڈالتے ہیں جنہوں نے کل رات رہائی پائی ہے؟ یہ تو کس قسم کی منطق ہے؟ کام خراب کرے, بالفرض آپ کے مطابق اگر ہم نے کوئی کام خراب کیا ہے تو کام 3,000 بندوں نے خراب کیا ہے, آپ جو ہے نا 45 بندوں کے خلاف FIR کرتے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اوور آل سچویشن بڑی عجیب غریب صورتحال ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا آپ کو آرڈرز ملیں گے یا نہیں ملیں گے, یا صرف ایسی احتجاج چلتا رہے گا؟ اس وقت ہمارے پاس ایک آپشن ہے مذاکرات کا. فائنانس منسٹر میر شعیب نوشروانی صاحب نے ہمیں مذاکرات کی دعوت دی ہے, ہم نے اسے قبول کیا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات درست ثابت ہوتا ہے یا نہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی میڈم راحیلہ صاحبہ کے ساتھ ہماری مذاکرات جو چل رہی تھیں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. کینڈیڈیٹس کو جو ہے نا مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. اس مذاکرات سے اگر ہمیں کوئی پیش رفت ملی تو صحیح, نہیں تو پھر ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف توہین عدالت کا کیس لگائیں گے سپریم کورٹ میں, چونکہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. 1 سال اسے مکمل ہو گیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل, تو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جا کر یہ اپیل کریں گے کہ جناب آپ کے جو جملے ہیں ایز سون ایز پاسبل کا مطلب 1 سال ہے, چونکہ ہمیں تو 1 سال ہو گیا, 1 سال میں ہمیں آرڈر نہیں ملے ہیں. آپ خود اپنے فیصلے کی تشریح کریں کہ ایز سون ایز پاسبل کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک لاسٹ کوشچن آپ سے پوچھتا ہوں, جو SBK کے پاس شدہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تمام دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ متحد رہیں. اتفاق اتحاد ہماری کامیابی ہے. انشاءاللہ ہم حق پر ہیں اور کامیابی ہمیں مل کر رہے گی انشاءاللہ. میرا ایک خود کا میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے کہ مرنے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی روزی لکھی ہے ہماری قسمت میں وہ انشاءاللہ ہمیں مل کر رہے گی. جس طرح ہم پچھلے دنوں 5 دن ہم نے جیل میں گزارے تھے, وہ ہمارے مقدر میں لکھے تھے. جیل کی روٹی ہمارے مقدر میں لکھی تھی, وہ ہم نے وہیں کھا لی. ٹھیک ہے, تو ابھی میں باہر نکل کے آ گیا ہوں. تو میرے مرنے سے پہلے میرے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, اگر یہ صرف میرے لیے نہیں, یہ پوری انسانیت کے لیے یہ بات ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو رزق یا جو بھی مطلب اس نے کرنا ہو یا کمانا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے تو وہ اسے مل کر رہے گا. تو انشاءاللہ اگر مرنے سے پہلے یہ جو نوکری ہے یہ میرے مقدر میں لکھی ہے تو وہ میں ضرور حاصل کروں گا. اگر نہیں لکھی ہے تو میں دنیا کے خاک چان لوں تو مجھے نہیں مل سکتا. علنور صاحب میں پوچھنا بھول گیا آپ سے, مجھے پوچھنا تھا جیل کی جو یہ 3-4 دن 5 دن آپ نے گزارے, یہ زندگی کیسی تھی؟ باہر تو آپ بہت احتجاج کر رہے تھے, جیل کے اندر کی زندگی کیسی تھی؟ جیل کے جو میرے 5 دن کا تجربہ ہے
جیل تو جیل ہوتا ہے. آپ دیکھیں جیل جس کی بھی زندگی میں اس کا حصہ بنے تو وہ کٹھن ہوتا ہی ہے، لیکن یہ 5 دن میرے انتہائی سنہرے گزرے. جیل کے اندر مجھے انتہائی بہترین دوست ملے، وہاں بہترین ساتھی کی صورت میں مجھے گائیڈ کرنے والے ملے. چلیں آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں ان کے متعلق بھی بتا دوں. آپ کے چینل کی توسط سے میں حکومت وقت کو یہ جو ہے نا اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو بندے جس جیل میں میں تھا اس جیل کے اندر جتنے بھی قیدی ہیں، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی جس جیل میں بھی قیدی ہوں، صرف ایک نیک کام کر لیں کہ ان کی جو پیشی ہے، ان کے خلاف جو کیسز ہیں، جب بھی ان کی پیشی لگتی ہے تو ان کے مقدمات کو جو ہے نا تیزی سے چلایا جائے. وہاں بے گناہ بھی موجود ہیں، تمام قسم کے بھی لوگ موجود ہیں. تو اگر کوئی حقیقتاً بے گناہ ہے، کم سے کم وہ جلد از جلد رہا ہو اور اپنے گھروں میں جائیں. ظاہر سی بات ہے جیل کی زندگی اگر شاہی زندگی بھی ہو تب بھی انسان اسے قبول نہیں کر سکتا، پھر بھی جیل ہے. تو اگر آپ کے چینل کو میرے وہ دوست جو جیل میں میرے ساتھ موجود تھے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا، اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور انتہائی جو محبت والی جو 4 دن کی زندگی 5 دن کی ان کے ساتھ گزری ہے، وہ میری زندگی کے انتہائی سنہرے دن ہوں گے. وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اور ان سے جو ہے نا ایک محبت والے ایک وقت تھا وہ گزرا. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں رہائی نصیب فرمائے. اللہ نور صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، اللہ نور بلوچ صاحب موجود تھے جو ایس بی کے شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کی جو تنظیم ہے، ان کی اپنی تنظیم ہے، اس کے سربراہ تھے. آج آئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے وقت دیا ہمیں. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور ٹائم. اور یہ پوڈ کاسٹ آج یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. عنقریب دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.